تو فیصلے جو پی ٹی آئی نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ کیے اس میں نمبر 1 تو یہی ہے نا کہ پارلیمانی سیاست کرنی ہے. اس دفعہ بائیکاٹ اور یہ باقی چیزیں ابھی نہیں کرنی. تو سب سے اچھا فیصلہ تو یہی ہے کہ جمہوریت یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا 2018 میں جس طرح ہوا تمام جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر آئی, آج پی ٹی آئی وہ فیصلہ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھاگ گئے تھے, ان کے اتحادی ان کے ساتھ برقرار رہے اور اسی کے نتیجے میں انہیں اب نشان ملنے کی توقع ہے, پارٹی ملنے کی توقع ہے جس سے ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی جی. اور بہت اچھا ہوگا تاکہ جو ان کا ڈیو کریڈٹ ہے وہ ان کے پاس چلا جائے اور وہ اپنی قانونی جنگ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہیں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی صورت میں کرنی ہے وہ اس کو مکمل کریں. آج اچھا یہ ہوا کہ سارے لوگوں کو بٹھا کے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی. پارلیمانی سیاست اس لیے بہت مزے کی ہوگی کہ جیسے 2018 میں عمران خان جب وزیر اعظم بننے آئے اور جتنا شور تھا اور وہ ڈسٹرب ہوئے اور وہ کہتے ہیں میں پوری تقریر بھی نہ کر سکا, وہ کام اب شہباز شریف کو فیس کرنا ہوگا. اگر وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں تو وہ ٹوٹل اپوزیشن ہوگی اور بڑا اچھا پاکستان کا پارلیمنٹ کا ایک منظر ہوگا. کیونکہ اچھے منظر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ڈیبیٹنگ کلب ہے, وہاں پہ اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو عوام کے خلاف ہو. ان کو آئی ایم ایف پہ بھی کل بھی میں کہہ رہا تھا جس طرح چیزیں رکھنی چاہیے کہ جی آپ کے ساتھ ہم تب چلیں گے جب آپ پاکستان کے اندر انتخابی اصلاحات, آئینی قانونی اصلاحات جو ضروری ہیں الیکشن کے حوالے سے آج پہلے مرحلے پہ طے کر لیں تاکہ جب بھی الیکشن ہو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں 2 منٹ چاہیے اور ہمیں 2 مہینے چاہیے اور ہمیں 7 مہینے چاہیے. وہ جہاں سمجھتے ہیں وہ آج گورنمنٹ کے ساتھ اپنے مذاکرات کر کے, چونکہ کے پی ان کے پاس ہے اور پارلیمنٹ کے اندر زبردست اپوزیشن ہے اور آئینی ترمیم کوئی بغیر ان کے ووٹوں کے ہو نہیں سکتی. تو راستہ دینا اور راستہ لینا یہ سودے بازی نہیں ہے, یہ حکمت عملی ہے جو پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ بہترین انداز سے سوچی ہے اور اس پہ اب عمل کرنا چاہیے. جی ایاز صاحب, دیکھیں پارٹیاں وقت کے ساتھ میچور ہوتی ہیں اور وہ پی ٹی اے میں میچورٹی اس سٹیج تک تو مجھے نظر آ رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا جب ان کا نامزد ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے لیے, وزارت اعلیٰ کے لیے, تو وہ لوگوں کے لیے کچھ حیرت کی بات تھی, لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے وہی سوٹ کرتا تھا پی ٹی آئی کو کہ وہ مزاحمت کی سیاست بتا رہے تھے کہ یہ ابھی تک ہم ہیں. پھر جب عمر ایوب صاحب کا تقرر ہو گیا نیشنل اسمبلی کے لیے تو اس وقت سمجھ آ گئی کہ اب پی ٹی آئی معاملات پارلیمنٹ کے اندر جا کے کرنا چاہتی ہے. سمجھ آ جاتی ہے وقت کے ساتھ چیزوں کی. پہلے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مطلب ون سائیڈڈ ہم کھیلتے رہیں گے, اس طرح ہوتا نہیں ہے. میچ کی جیسے جیسے سچویشن چینج ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے اور وہ پی ٹی آئی اسٹریٹجی اپنی چینج کرتی نظر آ رہی ہے. اب اتحاد بھی کر لیا, وہ ان کی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ اب پہلے تو وہ آپ کو یاد ہوگا چلایا گیا تھا الیکشن کمیشن کے ذرائع کے حوالے سے کہ جی اب تو لسٹ نہیں دے ہی نہیں سکتے, اور اس وقت آپ غالباً تھیں جب اس میں لیا گیا تھا کنور دلشاد صاحب کو, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں وہ ریوائز لسٹ دی جا سکتی ہے اور اس کے مطابق مل سکتی ہیں سیٹس. تو اب پی ٹی آئی اس سٹیج پہ تو ون ون پوزیشن پہ ہے, اور وہ بات جو لگتا ہے ایسے ہے کہ کبھی کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کبھی کہتے ہیں حکومت کریں گے, وہ آپ کو شاید کنفیوزڈ لگ رہے ہوں گے. مجھے لگتا ہے وہ کنفیوزڈ ہیں نہیں, کنفیوز کر رہے ہیں. اچھا فیصل صاحب, کنفیوز کر رہے ہیں پی ٹی آئی, کس طرح سے لگ رہا ہے کتنا فعال کردار ادا کر سکے گی؟ اور عمر ایوب صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی بنانے جا رہے ہیں حکومت. اچھا میں عمر ایوب صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال سے تھوڑا سا ہٹ کے. انہوں نے جو عمر ایوب صاحب کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے اس پر کراچی کے حوالے سے میں کراچی کے شہریوں کے جو بڑے شدید نوعیت کے جو ہیں وہ تحفظات ہیں. عمر ایوب صاحب وہ آدمی ہیں جن کے والد صاحب نے کراچی کے اندر لسانی فسادات کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. جب فاطمہ جناح اور ایوب خان کا الیکشن ہوا تھا تو گور ایوب صاحب باقاعدہ لشکر لے کر آئے تھے, اور جو عامر صاحب لالو کھیتی بات کرتے ہیں, لالو کھیت پہ باقاعدہ جو ہے وہ لشکر کشی کر دی گئی تھی, وہاں گھروں کو جلا دیا گیا تھا, سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ زندہ جل گئے تھے. اور ایک آج جو کراچی میں بھی اگر وہ لسانی آپ کو آوازیں آتی ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کے والد صاحب کی لگائی ہوئی وہ آگ ہے جس کی چنگاریاں آج تک کراچی میں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اس کی چنگاریوں کے اثرات بھی ہیں جو صرف جن چنگاریوں سے جس آگ سے صرف کراچی نہیں جلا بلکہ پورا پاکستان جل رہا, اس کی قیمت پورے پاکستان نے جو ہے وہ ادا کی. تو یہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے. یہ ایک انتہا پسندانہ جو فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے جو ہے وہ نیگیٹو اثرات پورے شہر
جی جی فیصل صاحب، آپ نے ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنانے کی بات کی ہے جس کے حوالے سے ایک شہر کو، ایک پاکستان کے بڑے شہر کی عوام کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی زبان بولنے والے سے ہو، ان کو بہت شدید نوعیت کے جو ہے وہ تحفظات ہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ جب ان کو نامزد کیا گیا تو اس پہ جو ہے وہ شدید، آپ کراچی میں جو ہے آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تھی. عمران خان کو کم سے کم اپنے اس فیصلے پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ایک انتہائی متنازع خاندان کے فرد کو جو ہے ایسے منصب پہ بھیجنا مناسب نہیں ہے. یا کم سے کم جو ہے گوہر ایوب صاحب اپنے والد کے گناہوں کی معافی تو مانگیں کہ ان کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ مر گئے اور آج تک جو ہے پاکستان جو ایک لسانی آگ میں جو ہے وہ جل رہا ہے. جی جی عمر ایوب، جی جی ٹھیک، گوہر ایوب کے گناہوں کی معافی مانگیں. جی اچھا ٹھیک ہے جی. چلیں جی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال حافظ طاہر صاحب، الیاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. صاحب فیصل، ویسے حالات تو ایسے ہی ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں نکل سکے گی کسی صورت بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ابھی تک اتنا ٹائم لے رہے ہیں؟ جب بات انہوں نے کرنی ہے تو پھر طے کریں معاملات اور آگے بڑھائیں ملک کو بھی اور اپنے معاملات کو بھی. اور دوسرا پرائم منسٹر شپ آفر کر دی ہے دعا نے آپ کے شہر کو. ہاں ایم کیو ایم سر، کہیں بات چیت بھی ہونا تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی ایسی بات ہو رہی ہے. جس طرح کا یہ رزلٹ تیار کرتے ہیں انہی کو جتا لیتے ہیں. جی فیصل صاحب. ہاں، میں اس بات پہ تو میں عامر صاحب سے متفق ہوں. اگر اس وقت ایم کیو ایم پورے پاکستان میں اپنے امیدوار اتارتی تو 2 اکثریت سے جیت جاتی. کے پی کے اور بلوچستان میں بھی وہ جیت جاتے. پنجاب میں لاہور کی بھی ساری سیٹیں نکال سکتے تھے. اس میں تو جس طرح رزلٹ بنا اس میں تو واقعی ٹیکنیکل ایم کیو ایم مسٹیک کر گئی ہے اس وقت، اور اس کی ساری زندگی قیمت بھی ادا کرے گی. بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال میں انتشار ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، بہت زیادہ انتشار ہے. اس کے جو ممکنہ حل ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا حل جس کا کبھی امکان ہے، جس پہ عمل درآمد ہو جائے گا، وہ تو یہی ہے کہ نون لیگ کی جو ہے وہ حکومت بن جائے اور سارے لوگ جو ہے ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ حکومت کی حمایت کر دیں. دوسرا حل یہ بھی ہے کہ ایمرجنسی لگ جائے 2 سال کے لیے. تیسرا حل ایک اور بھی ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں سب کے پاس جو ہے وہ فارم 45 ہے. الیکشن کمیشن نے ان کو تو ریجیکٹ کر دیا، سب عدالتوں میں چلے گئے. 24 گھنٹے لگیں گے، 24 گھنٹے عدالتوں سے فیصلہ آنے میں. اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. جب مینیج کرنا ہوگا نا صرف 24 گھنٹے لگیں گے. پورا سسٹم جو ہے نا ایک لمحے کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ حکومت مل جائے. اگر انہوں نے عقل کے ناخن نہ لیے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے اگر فوری طور پہ ایک سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور حکومت میں نہیں گئے، کیونکہ اس وقت تو کوئی وزارت عظمیٰ بقول سعد رفیق کے ہم لے کے پھر رہے ہیں لوگوں، کوئی وزارت عظمیٰ لینے کو تیار. حقیقت تو سعد رفیق صاحب کی بات تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی شہباز شریف صاحب کی شاید ضرور خواہش ہوگی، لیکن نواز شریف صاحب تو بہرحال ایک بڑا سیاست دان تو ہیں، ان کو تو نظر آ رہا ہوگا نا کہ یہ وزارت عظمیٰ اس وقت لینا جو ہے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ ایک سیاسی خودکشی ہے. وہ کتنے سیفٹی میجر لے رہے ہوں گے اس حوالے سے. برادر نواز شریف صاحب سے لاکھ اختلاف کریں لیکن وہ ان کو نظر تو آ رہا ہوگا کم سے کم کہ اس وقت جو وزارت عظمیٰ ایک 16 مہینے میں وہ اپنے بھائی کا فیصلہ مان کے انہوں نے کیا قیمت ادا کی ہے. دوبارہ اگر وہ وزارت عظمیٰ جائے تو اس کے اثرات کو کس طرح کم سے کم محدود کیا جا سکتا ہے اور اس پورے سسٹم میں اور کن کن لوگوں کو فٹ کر دیا جائے تاکہ اس کے جو بھی اثرات ہوں وہ تمام لوگوں پہ برابر گریں. تو وہ سارے سیفٹی میجر لے رہے ہوں گے. لیکن یہ تیسرا آپشن ہے نا عدالتوں والا، جی جی، یہ آپشن 5 سال تک جو ہے جو بھی حکومت میں آئے گا نا اس پہ